ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ واز کر رہے ہیں۔ یکایک ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ پھر اس فرشتے نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جن کاموں کے ذریعے اللہ کے بندے قربت الہی حاصل کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے افضل کام کون سا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کام جو میزان میں بھی مخفی ہے اور کہنے میں بھی۔ فرشتے نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا، خدا کی قسم یہ وہ کلام ہے جو توفیق الہی کے بغیر زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے اتر کر زمین پر آئے۔ ایک فرشتے نے آگے بڑھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، صدق کیا ہے؟ جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عہد کو پورا کرنا صدق ہے۔ سچ ہے، دونوں فرشتوں نے کہا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ اپنے ایک اور خواب کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بار ایک دربار نورانی دیکھا جس میں ہر طرف تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، بس ہر طرف نور ہی نور تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں بارگاہ صدیمیت میں ہوں۔ یکایک پردہ نور سے ایک انتہائی پرجلال آواز ابھری جسے سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ابو القاسم، یہ باتیں جو تم کہا کرتے ہو تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ مجھ سے سوال کیا گیا۔ میں نے عرض کیا، میں تو صرف وہی بیان کرتا ہوں جو سچ ہوتا ہے۔ پردہ غیب سے ارشاد ہوا، ابو القاسم سچ کہتے ہو۔ الہامی خوابوں کا یہ سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہا۔ یہ ایک منفرد انداز کی روحانی تربیت تھی۔ پھر اسی روحانی تربیت نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سید الطائفہ بنا دیا۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب تھا جس کا مفہوم ہے اپنے زمانے کے سرداروں کا سردار۔ ایک رات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نیت باندھنے کا ارادہ کیا تو ایک ناقابل بیان اضطراب طاری ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کمرے میں ٹہلنے لگے مگر بے قراری کی وہ کیفیت ختم نہیں ہوئی۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ بستر پر جا کر لیٹ گئے اور غور کرنے لگے کہ اس بے چینی کا سبب کیا ہے۔ خداوند، میں نہیں جانتا کہ آج یہ بے سکونی کیوں ہے اور مجھے یکسوئی کیوں میسر نہیں ہے۔ یہ سوچتے سوچتے بہت دیر گزر گئی مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی کروٹ چین نہیں آتا تھا۔ پھر یہ اضطراب وحشت میں تبدیل ہو گیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور کھلی فضا میں ٹہلنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بیچ راستے میں چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو رات کے پچھلے پہر اس طرح سرے راہ سو رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھے تاکہ سونے والے کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دبے پاؤں گزر جانا چاہتے تھے مگر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے قریب پہنچے تو وہ یکایک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے اس طرح بیدار ہو جانے پر بڑی حیرت ہوئی۔ پھر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابو القاسم، آپ نے آنے میں اتنی دیر کی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر مجھ پر رعب سا طاری ہو گیا۔ پھر میں نے ذرا سنبھل کر اس سے جواب دیا، مجھے کیا خبر تھی کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں؟
پھر یہ کہ آپ سے کوئی وعدہ تو نہیں تھا کہ جس کی پابندی مجھ پر فرض ہوتی۔ اس شخص نے کہا ابو القاسم آپ سچ فرماتے ہیں، مگر میں نے خداوند ذوالجلال سے جو دلوں کو حرکت دیتا ہے اور مقلب القلوب ہے، یہ دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو حرکت دے کر میری جانب مائل کر دے۔ بے شک حق تعالیٰ نے میرے دل کو آپ کی طرف مائل کر دیا، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس شخص نے کہا ابو القاسم میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، یہ سوال مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی بہت غور سے اس شخص کا سوال سنتے رہے۔ سوال یہ تھا کہ مرض نفس کب نفس دوا بن جاتا ہے؟ جب وہ شخص اپنی بات مکمل کر چکا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس حالت میں نفس کا مرض ہی دوا بن جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنتے ہی اس شخص نے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے تجھے 7 بار یہی جواب دیا مگر تو نے میری بات نہیں مانی۔ ہر مرتبہ یہی کہتا رہا کہ جب تک جنید نہیں کہیں گے اس وقت تک نہیں مانوں گا۔ اب تو نے سن لیا کہ جنید کیا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک حیرت و سخاوت کے عالم میں کھڑے سوچتے رہے کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان کا اگلا حصہ ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔